نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قال تبارك وتعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند السدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، یہ مبارک اور مقدس مہینہ شعبان المعظم کا ہے۔ اس سے پہلے جو مہینہ گزرا ہے اس کا اسم مبارک رجب المرجب۔ رجب المرجب وہ مہینہ ہے جس کو قرآن مجید نے حرمت والے مہینوں میں سے ایک مرکزی مہینہ قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ
یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذالک الدین القیم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اللہ کی پاکیزہ کتاب میں سال کے مہینوں کی تعداد 12 مقرر ہو چکی ہے۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے جن کا احترام ہے، جن کی عزت ہے، جس کے اندر بعض امور سے منع کیا گیا ہے، اور علماء اسلام کی وضاحت کے ساتھ ان کی تفصیل یہ ہے کہ 3 مہینے ان میں سے مسلسل ہیں، اور وہ ذیقعد ہے، ذوالحج ہے اور محرم الحرام ہے۔ یہ 3 مہینے مسلسل آئے ہیں جو حرمت والے مہینے، اور 1 مہینہ ہے جو شعبان المعظم اور جمادی الاخری کے درمیان، اس کا نام ہے رجب المرجب۔ اس کی عزت، اس کی حرمت اس وقت سے ہے جب سے زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی، اور خاص طور پر اہل اسلام کے لیے اس مبارک مہینے کو کئی اور وجوہات سے بھی شرف و اعزاز حاصل ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ مشہور اور معروف روایات کے مطابق اس مبارک اور مقدس مہینے کی 27ویں شب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے شرف سے بہرہبر فرمایا۔ تو اس اعتبار سے ان ایام میں اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے، اس میں رونما ہونے والے واقعات کو امت محمدیہ تک بہم پہنچانے کے لیے ان عنوانات کے ساتھ محافل کا اہتمام ہوتا ہے۔ اللہ کے کرم سے آج کی تقریب بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ہمارے اسٹیج پر ہماری اس مسجد کے خطیب اعلیٰ، خطیب الاسلام، مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد بشارت شازی صاحب بطور صدر اور سرپرست جلوہ فرما ہے، اور آج کی اس تقریب کے روح رواں اسی عظیم الشان مسجد کے مدرس اور امام، استاد الحفاظ، پیکر اخلاص و محبت حضرت مولانا حافظ قاری عبد القدیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ جلوہ فرما ہے۔ آج کی اس تقریب کے آغاز سے لے کر اب تک ہم نے نظریہ اہل سنت کو بڑے خوبصورت انداز میں، کبھی نثر میں، کبھی نظم میں ملاحظہ فرمایا۔ بلبل چمنستان رسالت جناب برادر محترم محمد اصغر چشتی صاحب، انہوں نے بھی بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش فرمایا، اور اس کے ساتھ سرزمین پاکستان سے تشریف لائے ہوئے بڑے مشہور و معروف ثنا خان، جن کو ہماری علاقائی زبانوں میں بڑی دسترس حاصل ہے،
محترم المقام جناب ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب، انہوں نے بھی نذرانہ عقیدت پیش کیا. اس کے ساتھ ساتھ جناب ڈاکٹر شوکت صاحب نے بھی بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش فرمایا ہے. آخر میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت شاہ جی صاحب نے میرے متعلق بھی کچھ اپنے خیالات کا اظہار فرمایا ہے. ان کی ساری گفتگو ان کا اپنا تعارف ہے. میرے لیے زیادہ سے زیادہ اس کو حسن ظن سے یا دعا سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. میں اہل سنت کے نظریے کا ایک ادنا ترین خادم ہوں اور یہی خدمت میرے ایمان کی معراج ہے. اس طرح کی تعریفیں ان ہستیوں کو جچتی ہیں یا اہل سنت کے جو مبلغین ہیں، جو اساتذہ ہیں، انہوں نے میرے متعلق جو حسن ظن رکھا، اللہ تبارک و تعالی ان کو اس کی جزا عطا فرمائے آمین، اور مجھے اس پر پورا اترنے کی توفیق سے مالا مال فرمائے. آج کا جو پروگرام ہے اس کا عنوان ابھی آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں، معراج. یہ پورا واقعہ عرف عام میں معراج ہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن محققین کے ہاں اس پورے سفر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. اس کا پہلا حصہ اسراء کہلاتا ہے، اس کا دوسرا حصہ معراج کہلاتا ہے، اس کا تیسرا حصہ اعراج کہلاتا ہے. پہلا حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اس کو اسراء کہتے ہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. انتہائی پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی رات کے قلیل ترین حصہ میں اپنے بندہ خاص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. یہ سفر قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ سے بطریق عبارت النص ثابت ہے، اور اس کا جو مدلول ہے، اس کی دلالت وہ بھی قطعی ہے. نظریہ اہل سنت میں اتنے حصے کا انکار کرنے والا شخص کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. دوسرا حصہ جس کو معراج کہتے ہیں، اس کا آغاز ہوتا ہے مسجد اقصی سے، اس کی انتہا ہوتی ہے سدرۃ المنتہا پر. یہ سفر ہے جس کو معراج کہتے ہیں. یہ قرآن مجید کی بہت سی آیات سے بطریق اشارت النص ثابت ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث جو معنوی اعتبار سے حد تواتر کے قریب ہیں، ان سے بطریق عبارت النص ثابت ہے. اس کا انکار کرنے والا شخص گمراہ ہے، بے دین ہے اور نظریہ اہل سنت سے خارج. اس کا تیسرا حصہ جس کو اعراج کہتے ہیں، اس کا آغاز ہوتا ہے
सिदरतुल मुंतहा से, और उसकी तकमील होती है माफौक तक। माफौक से मुराद क्या है? उससे ऊपर तक, कहां तक? जहां तक रब्बे जुल जलाल ने चाहा। उसके लिए एक ताबीर जो हमारे सामने आई है वो ये है, सुम्मा दना फतदल्ला फकान काब कौसैन औ अदना। ये हिस्सा हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी अहादीस से साबित है जिसको अखबार अहाद कहा जाता है। इसका इनकार करने वाला शख्स बदनसीब है, अल्लाह तबारक व तआला की अताओं से महरूम है, और वो बरकत और वो हिस्सा जो अल्लाह तबारक व तआला अपने बरगुज़ीदा बंदों के तवस्सुल से अपने आम बंदों को अता किया करता है, उससे यकसर तौर पर उसका दामन खाली है। ये तीन इसके हिस्से हैं। आम तौर पर इसको मुजज़े मेराज ही कहा जाता है। इस पूरे सफर का बयान हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से अदा हुआ है, और जिन सहाबा कराम ने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर इसकी तफसील उम्मत मुहम्मदिया तक बहम पहुंचाई है, उनकी तादाद एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 30 से जायद है। 30 सहाबा कराम ने उसके वाक़यात को रवायत किया है, और बाज मुहक्किकीन ने उसकी हतमी तादाद मुकर्रर करते हुए अपनी किताबों में ये लिखा है कि जिन सहाबा कराम ने वाक़या मेराज की अहादीस, उसकी तफसील, उसकी जुज़ियात उम्मत मुहम्मदिया तक पहुंचाई है, उनकी तादाद 34 के अदद को घेरती है, जिनमें परवाना चराग मुस्तफ़वी, यार गारे मुस्तफ़ा, यार मज़ार मुस्तफ़ा, मजाज शनासे नबुव्वत, मंबा जूद सखा, मरकज़ मेहर वफा, पैकर सिद्क़ सफ़ा, महबर तस्लीम और रज़ा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे आगे नजर आ रहे हैं। और फिर बज़ात खुद मुरीद मुराद रसूल, तालिब मतलूब रसूल, मुहिब महबूब रसूल, शौकत इस्लाम, जीनत इस्लाम, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं, और पैकर शर्म हया, आईना जमाल मुस्तफ़ा, हजरत उस्मान ग़नी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं, और हसन हुसैन के बाबा, फातिमा के सर के ताज, ताजदार हल्लता, मुराद कुल कफा, सखावत के समंदर, शजाअत के गज़नफर, हुजूर मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी। और उनकी रवायत करने वालों में हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद भी, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास भी, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर भी, हजरत अबू सईद खुदरी भी, हजरत अनस बिन मालिक भी, हजरत अबू हुरैरा भी, हजरत मालिक बिन सासा भी, हजरत अबू मूसा अशरी भी, हजरत सुलेमान फारसी भी, हजरत बलाल हबशी भी, हजरत सुहैब रूमी भी, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका भी, हजरत अस्मा बिनते अबू बकर भी, अबी बकर भी, और हजरत उम्मे हानी भी। ये 34 का अदद सहाबा किराम का घेरता है, जिन्होंने मेराज का वाकया उम्मत मुहम्मदिया के सामने सरकार से सुन के बयान फरमाया। अब इस सफर का इंतहा क्या है, इस सफर का मकसूद क्या है? क्या ये हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक जाना ये मकसूद है?
یا مسجد اقصی سے سدرہ پہ چلے جانا یہ مقصود ہے، یا سدرہ سے اوپر چلے جانا یہ مقصود ہے. یہ واقعات اپنی اپنی جگہ پہ تمام حق ہیں، لیکن اصل مقصود اس واقعے کا یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے حالت بیداری میں جاگتے ہوئے بقائم ہوش و حواس اپنے رب ذوالجلال کے جلووں کے نظارے کیے. بلند آواز سے سبحان اللہ. اور یہ ایسا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف و اعزاز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوق میں نہ کسی فرشتے کا مقدر ہے، نہ کسی ولی، نہ کسی غوث، نہ کسی کتب کا مقدر ہے، نہ کسی نبی کو ملا ہے، نہ کسی رسول کے حصے میں آیا ہے، نہ کسی اول العزم ہستی کا مقدر بنا ہے. یہ بلا حجاب رب ذوالجلال کے جلووں کے نظارے جاگتی ہوئی آنکھوں سے بقائم و ہوش و حواس کرنا، یہ شرف صرف ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان، کیونکہ یہ ایسا مسئلہ ہے جو عقل سے حل ہونے والا نہیں، نہ یہ ایسا مسئلہ ہے جو کسی قصہ کہانی کی کتاب سے حل کر دیا جائے، نہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ کوئی عالم بیان کر دے. یہ ایسا مسئلہ ہے جس کو حضور خود بیان فرما رہے ہیں. ایک کتاب مجھے یاد آتی ہے جس کا نام ہے صحیح بخاری، جلد اس کی دوم ہے، صفحہ نمبر اس کا 1120 ہے. اس کے راوی حضرت انس بن مالک جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص، خود کہتے 10 سال تک آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف و اعزاز مجھ کو حاصل ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں امیر المومنین فی الحدیث، ناصر الملت والدین، امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ الشعبی الجعفی الشافی السنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو نقل فرمایا. حدیث کے الفاظ ہیں، خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بیان ہے. حضور فرماتے میں سفر کرتا ہوا جا رہا تھا یہاں تک کہ حتی جا سدرۃ المنتہا بدن الجبار رب العزہ فتدلی حتی کانا منہ قاب قوسین او ادنا. سب کہی بلند آواز سے سبحان اللہ. یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے پڑھا ہے. اس کے اندر منہ کا اضافہ ہوا ہے. کوئی بندہ یہ سمجھے کہ یہ قرآن میں منہ کا اضافہ کر رہا ہے تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں قرآن نہیں، اس مقام سے حدیث پڑھ رہا ہوں. حدیث میں یہ منہ کا اضافہ کیا گیا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں سفر کرتا ہوا جا رہا تھا یہاں تک کہ کرتے 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 میں سدرۃ المنتہا کے مقام پہ پہنچا. سدرہ کا مقام آیا. حضور فرماتے اس کے بعد میرا آگے بڑھنا یہ تو نام کا ہی تھا، اور آپ کو معلوم ہے علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں جبرائیل امین رک گئے تھے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اتنا لمبا سفر تو نے طے کیا ہے میرے ساتھ اور اتنی خدمت میری کی ہے تو نے، اب یہاں رک گیا ہے آگے بھی چل. لیکن جبرائیل امین آشنائے راست تھے. انہوں نے عرض کیا سرکار اس سے آگے جانا یہ میرے بس کا مسئلہ نہیں، آپ نے مہربانی فرمائی ہے اور مجھے آگے جانے کے لیے کہا ہے، لیکن میرا حال کیا ہے؟ لو دنوت عن ملتن لاحترقت. آقا اگر انگلی کے پور کے برابر آگے بڑھوں تو رب ذوالجلال کی تجلیات کا نزول اس قدر ہے کہ جل کے راکھ ہو جاؤں گا، میرا بس نہیں آگے جانا. حضرت سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کو ادا کیا اپنے الفاظ میں،
وہ کہتے اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلا بسودت پرم، آقا اگر میں انگلی تو دور کی بات ہے، اگر بال برابر آگے بڑھ جاؤں جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے قصیدہ معراجیہ میں، جہاں پہ وہ فرماتے ہیں تھکے تھے روح المی کے بعد، چھوٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، ادھر سے پہم تقاضے آنا، ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، بڑے محمد کریہ احمد قریبا سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے۔ اور خود کہتے ہیں گمان امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول و آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بدن الجبار رب العزہ، ذرا توجہ فرمائیں گے میری بات کی طرف، کیونکہ بعض اوقات باتیں بے توجہ ہی سے بھی سمجھ آ جاتی کہ بندے کا دھیان ادھر ہو پھر بھی سمجھ آ جائے، بندے نے منہ ادھر کیا ہو پھر بھی پتہ چل جائے کیا بولتا ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں بہت غور سے، وہ بہت توجہ کی طلبگار ہوتی، اس قدر توجہ کی طلبگار ہوتی ہیں کہ جب تک پورا سمجھا نہ جائے پھر انسان کا فہم جو ہے وہ غلطی کر جاتا ہے، خطا کرتا ہے، سننے میں پھر آگے کچھ اور بیان کرتا رہتا ہے۔ اس لیے فہم کو غلطی سے بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بہت توجہ ہو، اور آنکھ بھی ادھر ہو اور کان بھی ادھر ہو، اور ہماری زبان میں کہتے ہیں پورا جسم کان بنا لیا جائے، اس کو کہتے ہیں ہماتن گوش۔ لطیف نہیں سنا رہا، بیان پڑھو تو میں آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، مسئلہ سمجھو کیا کہتا ہوں، کہ ہماتن گوش ہونا چاہیے، تمام تر توجہ اکٹھی کر کے سنو سرکار کیا فرماتے ہیں، کیونکہ یہ فقیر کا کلام نہیں ہے، ہمارے آقا محمد عربی کا کلام۔ حدیث پڑھ رہا ہوں، حوالہ بھی دے چکا ہوں، راوی کا نام بھی بتا چکا ہوں، لکھنے والے کا نام بھی بتا چکا ہوں، اس کا مفہوم عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور فرماتے سدرۃ المنتہا آیا، میں جا رہا تھا سدرۃ المنتہا آیا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی یہ جو معاملات ہیں ادب کے، کسی زبان کے پہلوؤں کو پیش نظر رکھ کے بیان کیا گیا، حالانکہ آپ کو معلوم ہے سدرہ تو کہیں آتا جاتا نہیں، وہ تو کھڑے رہتا ہے۔ سرکار فرماتا ہے یہاں تک کہ سدرہ آیا، جیسے آپ سفر کرتے ہو کبھی کہہ جاتے ہیں کہ لاہور آ گیا ہے، پھر کبھی کہتے ہیں کراچی آ گیا ہے، کبھی کہتے ہیں ملتان آ گیا، حالانکہ ملتان آتا جاتا تو نہیں، نہ لاہور آتا جاتا، وہ تو کھڑا ہے، وہاں گئے ہیں آپ، تو یہ ایک محاورتاً استعمال کی جاتی بات۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پھر جب سدرہ آیا پھر کیا ہوا، پھر میرا بڑھنا نام کا ہی رہ گیا، پھر میں نہیں بڑھتا تھا، پھر کیوں بڑھتا تھا؟ بدن الجبار، یہ دنا کا فاعل خود رب ذوالجلال ہے، بدن الجبار رب العزہ۔ حضور فرماتے پھر میرا بڑھنا نام کا تھا، پھر رب آپ میرے قریب ہو رہا تھا، جیسا کہ اس کے شایان شان ہے، وہ کوئی بڑھنا کوئی ہمارے تمہارے جیسا نہیں، بھئی تو کوئی بندہ سمجھنے لگ جائے گا ہماری طرح بڑھتا ہے، جیسے آج کل ڈاکٹر طارق جمیل، اور کیا نام ہے ان کا، ڈاکٹر تو نہیں طارق جمیل سب کہتے پھرتے ہیں آ جا، اور ہماری قوم کا حال دیکھو، میں بڑے بڑے عقل مند بندے بیٹھ کے سن رہے ہیں، وہ کہتے آ جا آ جا، بندہ خدا تو کسی استاد سے پڑھا ہو، تجھے کسی نے پڑھایا ہو، وہ اللہ کا معاملہ آنا جانا کیا مطلب ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، کہیں گیا ہوا ہے، آ جا۔ یہ نظریے جاہلوں کے ہیں، عقل مند بندے کا کام نہیں ہے۔ میں اس لیے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں کہ یہ بندے اس طرح کا معاملہ کر کے آپ کو بھی لوٹ لے جاتے، کیونکہ آپ ان کی بات سن کے خاموش ہے، سنتے ہیں، نہ اس کی نفی کرتے ہیں، نفی نہ کریں پھر آپ بھی ان جیسے ہوئے،
اور اگر نفی کریں گے تو پھر آپ کا ایمان بچ جائے گا، اسی لیے ہم بھی نفی کر رہے ہیں۔ اور یہ بتا رہا ہوں، یہ ہماری طرح آنا جانا نہیں ہوتا، یہ اللہ کی شان کے لائق ہے، یہ ہمارے تصورات سے بالا تر ہے۔ بدن الجبار رب العزہ، حضور فرماتے پھر رب الجلال میرے قریب ہوا، کتنا قریب ہوا؟ فتدلہ، پھر وہ اور قریب ہوا، فتدلہ حتی کان منہ قاب قوسین او ادنی، یہاں تک کہ اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ 2 کمانوں کے برابر کا فاصلہ رہ گیا۔ سبحان اللہ۔ آگے فرمایا او ادنا، یہ او جو ہے نا یا اس کا معنی ہوتا ہے، عربی زبان میں یہ شک کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے آپ کی انگریزی زبان میں آر استعمال کرتے شک کے لیے، یا یہ، لیکن کبھی کبھی او جو ہے یہ شک کی بجائے یہ بل کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب کہ او ادنا اے بل ادنا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر کا فاصلہ رہ گیا۔ فرمایا نہیں، بلکہ اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ یہ میں مسئلہ سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ ایک اور حدیث مجھے یاد آتی، کتاب کا نام ہے صحیح مسلم، جلد اس کی پہلی، صفحہ نمبر اس کا 99، لکھنے والا اساکر الملت والدین امام ابو الحسین مسلم بن حجاج بن مسلم قشیری نیشاپوری شافعی سنی۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ راوی کون ہے؟ مشہور تابعی اس کے راوی، ان کا اسم گرامی حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کو یہ مرتبہ حاصل ہے، اس کے بعد یہی مرتبہ صحابہ کے دیکھنے والوں کو بھی حاصل ہے، کیا کہ رب ذوالجلال نے ان کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا۔ حضرت عبداللہ بن شقیق فرماتے کہتے میری ملاقات صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ کیا مرتبہ ہے تابعی کا؟ وہ کہتے ہیں میری ملاقات صحابی رسول سے ہوئی۔ ہم کہتے ہیں جس کی صحابی سے ہوئی اس کا کیا مرتبہ ہے، تو جس کی براہ راست آمنہ کے لال سے ہوئی اس کا کیا مرتبہ ہے۔ وہ میاں محمد بخش عارف کھڑی نے فرمایا ہے کہ جن آنکھیاں دل بر ڈٹھا وہ آنکھیاں تک لیاں، تو ملے ہوتے ساجن ملیا وہ آساں لگ پئی۔ حضرت عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں میری ملاقات صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری سے ہوئی۔ کہتے میں نے ان سے کہا، کیا کہا؟ کہتے کاش میری قسمت میں ہوتا، کاش میرا مقدر میرا ساتھ دیتا، کاش میری قسمت جاگتی اور میں سرکار کی صحبت پاتا، اپنی آنکھوں سے سرکار کا چہرہ دیکھتا، سرکار کی صحبت سے اپنا دامن بھر لیتا اور سرکار کی مجلس میں بیٹھ جاتا، اور کبھی میری قسمت میں یہ بات ہوتی۔ آپ سے بھی عرض کرتا ہوں، کبھی آپ بھی یہ سچے دل سے کہا کرو کہ سرکار اوروں پہ مہربانی کرتے ہو، کبھی ہم پہ بھی کر دو۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، اور وہ آنے میں دیر نہیں لگاتے، وہ دیکھتے نہیں بھئی اس کا رنگ کیسا ہے، یہ بھی نہیں دیکھتے اس کا علاقہ کون سا ہے، یہ بھی نہیں دیکھتے اس کی برادری کون سی ہے، وہ تو دل کا ارادہ دیکھتے ہیں کیا کر رہا ہے۔ اور پھر جس کے خواب میں آ گئے اس کے مقدر کتنا جاگتا ہے۔ سرکار کا فرمان ہے من رعانی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ۔ یہ حدیث ہے جو پڑھ رہا ہوں ذمہ داری سے، آپ بھی سنیں، آپ کا ایمان مضبوط ہو، آپ کے دل میں اور پختگی پیدا ہو۔ سرکار نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب اس پر یہ وقت آئے گا کہ مرنے سے پہلے جاگتی آنکھوں سے میرا دیدار کرے گا۔ یا تو آپ کو سمجھ نہیں آئی میں کیا بات کر رہا ہوں، یا میرے سمجھانے میں کوئی فرق باقی رہ گیا ہے؟ ذرا غور کریں کیا مرتبہ ہے۔ سرکار نے فرمایا جس کے خواب میں آیا وہ کتنا خوش نصیب ہے کہ مرنے سے پہلے بہت جلدی
جاگتی آنکھوں سے اسے ملنے آ جاؤں گا. اس لیے ہر رات سونے سے پہلے بابودو سونا چاہیے. اور بابودو سونے والے کے لیے حدیث میں فرمایا گیا اس کو عرش کا طواف کرنے کی اجازت دی جاتی ہے. اس کی روح کو کہا جاتا ہے جا لوٹ جاؤ. تو میں عرض کروں گا کبھی جو درود و سلام پڑھو اور پھر بابودو ہو کر باطہارت سو جاؤ اور پھر درد دل سے سرکار کو آواز دو تو پھر آپ کا آواز کسی دن تو پہنچ ہی جائے گا نا مصطفیٰ. کسی دن پہنچنے سے مطلب یہ ہے کہ شرف قبولیت ہو جائے گا ادھر. تو ہر روز کہنا چاہیے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا حضرت عبداللہ بن شقیق کہتے میں نے حضرت ابو ذر غفاری سے کہا کاش میری قسمت میں ہوتا میری قسمت جاگتی میرا ستارہ اوج سریا سے اوپر چلا جاتا میں سرکار کی صحبت پا لیتا میں جاگتی آنکھوں سے سرکار کا چہرہ دیکھتا. اگر مجھے یہ دولت مل جاتی لسألتہ میں ضرور سرکار سے سوال کرتا. حضرت ابو ذر غفاری مسکرا پڑے فرمایا عن ای شیء تو سوال کرتا سرکار سے کیا سوال کرتا کیا پوچھتا میرے آقا سے اگر تجھے اتنا بڑا مرتبہ مل جاتا تو کیا دل میں حسرت ہے کیا پوچھتا. آگے سے حضرت عبداللہ بن شقیق کہتے اگر مجھے موقع ملتا تو میں سرکار سے عرض کرتا حل رأیت ربک آقا ذرا اس رات سے پردہ اٹھاؤ نا معراج کی رات اپنے رب کو دیکھ آئے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. غور تو کرو نا کیا الفاظ ہے. حل رأیت ربک میں پوچھتا سرکار سے کہ آقا آپ نے اپنے رب کو دیکھا. حضرت ابو ذر غفاری نے بات سنی بھئی یہ حسرت رکھتا ہے دل میں. فرماتے تو دیکھتا تو کہتا نا تیری قسمت میں ہوتا تو پھر پوچھتا. ہمارے اوپر رب کے کرم کا حال یہ ہے ہم نے اپنے آقا کو سر کی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے ان پر ایمان بھی لائے ان کی پیاری پیاری گفتگو بھی سنی اور جو سوال تو پوچھنا چاہتا تو وہ پوچھ بھی لیا تھا. وہ جو تو پوچھنے کی حسرت اپنے دل میں لیے بیٹھا آپ بھی ذرا چہرے پہ مسکراہٹ لاؤ نا میں کیا کہہ رہا ہوں. سبحان اللہ. وہ تو حضرت رکھتا ہے. فرماتے میں نے یہ سرکار دو جہاں کے کرم سے یہ سارا مسئلہ ہوا. حضرت عبداللہ بن شقیق پھر آگے بڑھ گئے کہتے ذرا سناؤ نا کیا کہا سرکار نے. سبحان اللہ کہو تم بھی. حضرت ابو ذر غفاری کہتے تو حسرت ہی رکھتا ہے تو تیری قسمت میں ہو ہی نہیں سکا لیکن ہماری قسمت میں ہوا. ہم نے سرکار کی صحبت بھی پائی سرکار کی گفتگو بھی سنی اپنے دامن بھی بھرے اور پھولوں سے جو مصطفیٰ کی زبان سے نکلتے تھے اور جو سوال تو پوچھنا چاہتا تھا رب نے ہمیں بھی شعور دیا ہم نے پوچھ لیا حل رأیت ربک آقا اس رات سے پردہ اٹھاؤ معراج کی رات اپنے رب کو دیکھا ہے. حضرت عبداللہ بن شقیق کہتے پھر کیا بتایا میرے آقا نے ذرا اندازہ لگاؤ نا کیسے گفتگو ہوتی ہوگی ان کے درمیان اور کیسے ان کے دل میں ذوق و شوق کے دریا امڑتے ہوں گے. حضرت عبداللہ بن شقیق کہتے ذرا بتاؤ نا پھر کیا کہا. حضرت ابو ذر غفاری کہتے جب میں نے پوچھا سرکار سے حل رأیت ربک آقا بتائیے آپ نے اپنے رب کو دیکھا. کہتے ابھی میری گفتگو مکمل نہیں ہوئی تھی سرکار بول پڑے گل قدس کی پتیوں کو حرکت دے دی رحمتوں کے پھول برسا دیے دل کا کشور فتح کر لینے والی آواز میں مسکرا کے سرکار نے فرمایا تو پوچھتا ہے حل رأیت ربک کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے. سن فرمایا رأیت نورن ہاں میں دیکھ آیا ہوں وہ نور ہے. ایک اور حدیث میرے ذہن میں آتی تاکہ یہ مسئلہ مکمل طور پہ ہماری سمجھ میں آئے کہ سرکار دو جہان میں رات کی رات رب ذوالجلال کے نظارے کیسے کیے. یہ حدیث جامع ترمذی صفحہ نمبر اس کا 471 راوی اس کے کون حضرت عبداللہ بن عباس. یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ خانوادہ اہل بیت کے فرد ہیں. یہ حضرت عباس کے بیٹے ہیں یہ اہل بیت کے افراد ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور ان پر آپ کو معلوم ہے زکوٰۃ حرام ہے صدقہ واجبہ حرام ہے. یہ اہل بیت ہیں آل محمد ہیں سرکار کے چچا کی نسل پوری ذہن میں یہ عقیدہ محفوظ رہنا چاہیے.
خاندان عباسی کا کوئی بندہ ہو تو اس کو زکات لگتی نہیں. یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے. خاندان عباسی کا بندہ ہو تو یہ اہل بیت ہے, یہ آل محمد ہے, اس کو صدقات واجبہ لینا جائز نہیں. تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے, جن کو سرکار نے 2 مرتبہ سینے سے لگایا اور دونوں مرتبہ بڑی عمدہ دعائیں فرمائی ہیں ان کے لیے, مصطفیٰ کے سینے سے چمٹے ہیں یہ. ان کے والد حضرت عباس ہیں, اور حضرت عباس وہ ہستی ہیں. مسند احمد بن حنبل میں ایک حدیث آتی ہے جلد اول صفحہ 112 پر, ان کے بارے میں سرکار کے نے اپنے چچا کو کیا مرتبہ دیا ہے. اور یہی حدیث جامع ترمذی میں حضرت امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورت بن موسیٰ بن دہاق ترمذی شافعی سنی بلند آواز سے کہو سبحان اللہ, انہوں نے بھی نقل فرمائی ہے, لیکن الفاظ تھوڑے سے مختلف. میں جو الفاظ سنا رہا ہوں یہ مسند احمد بن حنبل کے. سرکار نے اپنے چچا کو کیا مرتبہ دیا. حدیث میں حضرت عباس کہتے میں بارگاہ رسالت میں ایک مرتبہ گیا, میری کچھ شکایات تھی, جیسے آج کل کہتے ہیں میرے تحفظات ہیں, میرے تحفظات ہیں. تو کہتے ہیں میں نے سرکار کی بارگاہ میں جا کے عرض کیا, قبیلہ قریش کے کچھ لوگ ہیں وہ آپس کا تذکرہ کرے بڑے خوش ہوتے ہیں, جب خاندان بنو ہاشم کی بات آتی ہے پھر ان کی طبیعت اس طرح کی راضی نہیں رہتی, پھر وہ ان کا طبیعت میں جوش و خروش نہیں رہتا, اور بجھ جاتے ان کے چہرے. تو مجھے یہ بات بڑی ناگوار گزرتی ہے, اس کے لیے کیا کریں. حدیث کے الفاظ سنو, سرکار کیا فرماتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہے فغاضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبا شدیدا قال والذی نفس محمد بیدہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولرسولہ ولقرابتہ. بلند آواز سے سبحان اللہ, یہ مسجد گونج جائے آپ کی سبحان اللہ, کیونکہ یہ سرکار کے چچا کا ذکر کر رہا ہو. کہتے ہیں حضرت عباس نے یہ بات عرض کی نا تو سرکار دو جہاں کے چہرے پہ غصہ آ گیا, انتہائی جلال کی کیفیت آئی. فغاضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبا شدیدا, آپ نے چچا کا کتنا لحاظ ہے سرکار کو. اور اس وقت فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں محمد کی جان ہے, کسی بندے کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے لیے, جب تک کہ اللہ کے رسول کے لیے, جب تک کہ میری رشتہ داری کے لیے, جب تک کہ میری قرابت داری کے لیے تم سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرنا نہ شروع کرنا, کسی بندے کے دل میں ایمان کا داخلہ بند کر دیا گیا, نہیں مومن کہلا سکتا ہے. یہ شرف حضرت عباس کو حاصل ہے, اور ان سے پھر آگے ان کی نسل کو حاصل ہے, ان سے آگے پھر پورے خاندان اہل بیت کو حاصل ہے. اور یہ حضرت عباس ہے. ایک اور حدیث مجھے یاد آتی, اجازت ہو تو وہ بھی سناؤں تاکہ آپ کا عقیدہ اور صاف ہو. یہ حدیث کہاں ہے؟ صحیح بخاری میں جلد اول میں صفحہ نمبر 137 پر. توجہ ہے نا, صفحہ نمبر 137 پر حدیث, اور یہ بڑی پرلطف حدیث. اس کے راوی حضرت انس بن مالک, لکھنے والے خود امام بخاری ہیں, اور یہ پتہ نہیں یہ سعودی عرب والوں سے کہیں کھو گئی یہ حدیث. کیسے کھو گئی؟ ان کا جو بڑا مفتی ہے عبداللہ بن عبدالعزیز بن باز, اس نے کتاب لکھی فتاوی مکہ. یہ بندے ہم سے کہتے ہیں ان سے کیوں ناراض رہتے ہو, کیا مسئلہ ہو گیا ان سے تمہارا, ہر وقت کہتے رہتے ہو بندوں سے بھائی یہ معاملہ یوں ہے یوں ہے یوں ہے. ایک مسئلہ سمجھا رہا ہوں. اب اس کی کتاب ہے فتاوی مکہ, اردو میں لکھ کے شائع کیا انہوں نے, ذرا جاگ کے سننے والی بات. اس سے کسی نے سوال کیا, صفحہ نمبر اس کا 6 فتاوی مکہ کا. اس سے کسی نے پوچھا یہ لوگ وسیلہ ڈالتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, یہ وسیلے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وسیلہ ڈالنا جائز ہوتا ہے یا ناجائز؟ جی یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کسی کا عقیدہ وسیلے کا ہو یا نہ ہو, یہ ایک الگ بات. آگے سے اس نے جواب کیا دیا, لکھتا ہے کہتے جب سے میں ہوا ہوں, پڑھا ہوں, علماء میں بیٹھا ہوں, مفتی بن گیا ہوں, میں نے آج تک
وسیلے کی کوئی ایک حدیث نہیں پڑھی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حدیث اس سے کھو گئی ہے، کیونکہ یہ بخاری میں. تو ہم سمجھتے میں بخاری پڑھے بغیر مولوی کیسے بن جاتا. غور کرو. آپ ہم سے تو بہت ناراض ہوتے ہیں، بھئی ان کو کیوں کہتے ہو کچھ، ذرا سنو. وہ کیا، وہ کہتا ہے میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں، مفتی اعظم ہو گیا ہوں سعودی عرب کا، میرا فتویٰ چلتا ہے، میں نے آج تک وسیلے کی کوئی ایک حدیث نہیں پڑھی. ہم نے کہا ذرا یہ دیکھو نا، صحیح بخاری جلد اول صفحہ نمبر 137، راوی حضرت انس بن مالک. اور ہمیں کہنے کی اجازت دو بھائی یہ بخاری نہ پڑھے تو مولوی ہوتا ہے؟ کہو نا ذرا. تو معلوم ہوا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس نے نہ پڑھا ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ان کے مدارس میں بخاری پڑھائی جاتی ہے، صف اول کی کتاب ہے، ان کے اساتذہ کو معلوم ہے، ان کے مکتبوں میں چھپتی ہے یہ کتاب، درسیات میں شامل ہے. تو پھر کیوں اس نے یہ بات کہی؟ اور پھر یہ وسیلے کی حدیث سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، صفحہ نمبر 99 پر. وہ اور حدیث عثمان بن حنیف کی روایت سے. فقیر کو اللہ کے کرم سے اول سے آخر تک ساری یاد ہے. اور پھر وہی حدیث عثمان بن حنیف کی روایت سے جامع ترمذی میں بھی ہے، اور بڑی بڑی کتابوں کے اندر وسیلے کی حدیثیں آئی ہیں. لیکن صرف یہ سنا رہا ہوں آپ کو. وہ کہتے ہیں میری نظر سے گزری ہی نہیں، آج تک میں نے دیکھی ہی نہیں، نہ کسی استاد سے سنی ہے، نہ کسی شاگرد نے اطلاع دی ہے مجھ کو. کہتا ہے یہ ہے ہی کوئی نہیں وسیلہ اسلام میں. تو ہم نے کہا ذرا یہ حدیث بخاری کی صفحہ نمبر 137 پر جلد پہلی میں راوی حضرت انس بن مالک، چونکہ حضرت عباس کا ذکر آیا اس سے تعلق رکھتی. وہ کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک کہتے قید سالی ہو گئی، قید پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی. صحابہ کرام مل کر امیر المومنین حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں آئے اور آ کے ان سے عرض کیا دعا مانگو. ذرا غور فرماؤ، آج کہتے ہیں دعا مانگانے کیوں جاتے ہو؟ صحابہ کرام فاروق اعظم سے کہتے دعا مانگو. ایمان سے کہنا بھائی صحابی خود دعا نہیں مانگ سکتا؟ مانگ سکتا ہے. اچھا کبھی ڈیپلی بھی لو نا اس بات کو، کبھی اپنے عمیق نگاہوں سے بھی دیکھو نا مسئلہ کیا ہے. سارے راگ لاپ رہے ہیں جی دعا کیوں منگانے جاتے ہو جی، آپ ہی مانگو سنتا ہے. ہم نے کہا کس نے کہا نہیں سنتا؟ ہم کہتے سنتا ہے لیکن مانتا نہیں سب کی. یہ ہمارا مسئلہ ہے. جہاں تو کھڑا وہاں ہمارا مسئلہ نہیں بھائی تو کہتے سمجھ دو سنتا ہی نہیں. وہ ہر کسی کی سنتا ہے، وہ دل میں خیال آئے اس کو بھی جانتا ہے، لیکن جب سنتا ہے جن کی وعدے کر چکا ہے ان سے. صحابہ کرام آئے فاروق اعظم سے عرض کیا دعا مانگو، قید سالی ہو گئی ہے، بارش نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں صحابہ کرام نے کن سے پڑھا ہے؟ سرکار سے. تو سرکار کے جو براہ راست شاگرد ہیں وہ بھی کوئی شرک والا کام کر سکتے؟ بولو نا ذرا. نہیں. تو آگے سے فاروق اعظم نے بھی نہیں سمجھایا بھائی کیا کرنے لگے ہو، آپ اتنی شان کے مالک ہو، مجھے آ گئے ہو کہنے کے لیے. اور ہم تو کہتے قیامت کا دن ہوگا، ساری مخلوق حضرت آدم سے جائے گی، ساری مخلوق مل کے قیامت کے دن حضرت آدم سے کہیں گے وسیلہ بن جاؤ. آپ بھی کچھ کہو نا سبحان اللہ. یا ساری مخلوق قیامت کے دن سارے مل کے حضرت آدم کے دروازے پر وسیلہ بنو. آگے سے حضرت آدم علیہ السلام کو اتنا تو سمجھا دینا چاہیے نا، کیسے بے عقل ہو، دنیا میں شرک کرتے رہے اب تو چھوڑ دو نا. یہ شرک کے راگ لاپ رکھے ہیں سارے زمانے نے، تو قیامت کے دن بھی شرک ہو رہا ہے، وسیلہ شرک ہو گیا ہے. حضرت آدم وہاں ہی ہم کو سمجھا دیں بھئی کیسی میری اولاد ہو، کیسے لوگ ہو، دنیا میں تو شرک کرتے ہی تھے، آج بھی کرنے لگے ہو، آج تو چھوڑ دو. بلکہ حدیث میں کیا فرمایا گیا؟ حضرت آدم کہتے ہیں وسیلہ بن کوئی سکتا ہے لیکن میں نہیں، کوئی اور ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نہیں ہوں، وہ اور ہے جو وسیلہ بنے گا. یا رسول اللہ. مسئلہ تھوڑا سا لمبا ہونے کا اندیشہ مجھے نہ ہو تو میں یہاں تھوڑی دیر کھڑا ہوں، چونکہ میرا مضمون ہے معراج، میں اسی پر ہی کلام کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں بھئی یہ کیا مسئلہ ہے معراج. حضرت عباس فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ دعا مانگو. فاروق اعظم آگے سے کیا کہتے ہیں؟ وہ خود دعا نہیں مانگتے ابھی کہ دعا مانگو بات ختم ہو جائے.
فرماتے ذرا عباس کو تو تلاش کرو کدھر ہے. یہ ہے عباس. حضرت عباس کو لایا جاتا ہے. حضرت فاروق اعظم حضرت عباس کو کھڑا کر لیتے. ان سے نہیں کہتے دعا مانگو, ان کو سامنے کھڑا کر کے خود دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے. میں یہ عرض کروں, حضرت فاروق اعظم کی ٹکر کا تو کوئی بندہ تھا ہی نہیں اس وقت روئے زمین پر. اس وقت روئے زمین پر فاروق اعظم سب سے اونچے درجے کے. یہ فاروق اعظم کا مقام ہے. آج بھی جمعے میں نے کوئی 2-4 حدیثیں ان کی شان میں پڑھی, تازہ کروں اس کو. کیا شان ہے فاروق اعظم, کیا شان ہے فاروق اعظم. یہ تکرار ہو جاتا ہے, بندہ پھر سنائے تھے, لیکن عمر فاروق وہ شے ہے کہ بار بار سناؤ تو لذت اور بڑھ جاتی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خود حضور مولا علی شیر خدا راوی ہیں. کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا 2 ہستیوں کے بارے میں. یہ کنز العمال میں جلد نمبر 13 میں آغاز میں یہ حدیث آتی, پہلی 2-3 حدیثوں میں. حضرت علی شیر خدا آپ راوی. میں یہ حدیث پڑھتا تھا, بعض لوگوں نے کہا یہ حضرت علی کا اپنا فرمان ہے. میں نے کہا چلو ان کا اپنا بھی ہو تو صحابی اپنے آپ تو کچھ نہیں نہ کہتا, وہ سرکار سے سن کے ہی کہتا ہے. لیکن میں تلاش کرتا رہا, طبرانی سے پھر حدیث مل گئی. حضرت علی کہتے ہیں میں نہیں کہتا, مصطفیٰ نے فرمائی ہے. تو حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس کے, کہ فرماتے واللہ ما ولدا فی الاسلام مولود ازکا ولا اطہر ولا افضل من نبی بکر و عمر. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کہتے سرکار نے فرمایا اللہ کی قسم, اسلام کے دامن میں آج تک کوئی بچہ ایسا پیدا نہیں ہوا جو میرے ابو بکر و عمر سے افضل ہو جائے, جو میرے ابو بکر و عمر سے اعلیٰ ہو جائے, جو میرے ابو بکر و عمر سے طاہر ہو جائے, پاکیزہ ہو جائے. سب سے افضل بھی ابو بکر و عمر ہیں, سب سے طاہر اور پاکیزہ بھی ابو بکر و عمر. ایک حدیث اور مجھے یاد آتی, یہ کنز العمال میں جلد نمبر 11 میں صفحہ نمبر 526 پر یہ روایت علامہ علی متقی ہندی نے نقل کی. راوی اس کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث کے الفاظ ہے, سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر و عمر خیر من الاولین و خیر من الاخرین و خیر من اہل السماوات. سبحان اللہ کہو نا جوم کے ذرا. حدیث سنو کیا فرماتے ہیں سرکار, فرمایا ابو بکر و عمر خیر من الاولین و خیر من الاخرین و خیر من اہل السماوات و خیر من اہل الارضین الا النبیین والمرسلین. حضور فرماتے ابو بکر و عمر پہلوں سے بھی افضل, ابو بکر و عمر بعد والوں سے بھی افضل, ابو بکر و عمر آسمان والوں سے بھی افضل. کیا بات سمجھائی جائے, کیا مرتبے ہیں. ابو بکر و عمر آسمان والوں سے بھی افضل, ابو بکر و عمر زمین والوں سے بھی افضل, مگر نبی اور رسولوں کے بعد ان کا یہ مرتبہ ہے. اور خود حضرت علی شیر خدا ہی راوی ہیں. جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, 2-4 حدیثیں پڑھ دوں نا ذرا, آپ کو راضی ہو جاؤ. سبحان اللہ کہو نا. یہ فتنہ بھی بڑے عروج پہ آج کل. حضرت ابو بکر صدیق فاروق اعظم کی افضلیت کے مقابلے میں اور چیزیں کھڑی کی جا رہی, نظریے کو توڑ موڑ کے بیان کیا جا رہا ہے. تو ہمارا اہل سنت کا کوئی ایک نظریہ ایسا نہیں جو قرآن کی آیت سے یا حدیث مصطفیٰ سے ثابت نہ ہو. میں حدیث پڑھ رہا ہوں, سنیے سرکار. راوی کون ہے؟ خود حضرت علی. جامع ترمذی میں ابو عیسیٰ ترمذی نے حدیث نقل کی. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین. آگے فرمایا یا علی لا تخبرہما. سرکار نے فرمایا ابو بکر و عمر جنت کے ادھیر عمر لوگوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ کہو بلا. جنت کے ادھیر عمر لوگوں کے سردار ہیں, پہلوں کے بھی سردار ہیں, پچھلوں کے بھی سردار ہیں, مگر نبی اور رسولوں کے بعد ان کا یہ مرتبہ ہے. جب ہم یہ حدیث پیش کرتے ہیں نا تو بات کہتے ہیں کہ یہ جنت میں سارے ہی جوان ہوں گے, تو یہ ادھیر عمر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اچھا میں نے کہا بھائی یہ حدیث کا مطلب تو سمجھا سکتے ہیں, لیکن ایک اور حدیث ہمارے پاس ہے
وہ اس کو اور آسان کر دے گی۔ امام احمد بن حنبل نے نقل کی، وہ کیا ہے؟ راوی کون ہے؟ خود حضرت علی۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، بلند آواز سے پھر کہو سبحان اللہ۔ حضرت علی شیر خدا آپ راوی ہیں۔ فرمان کیا ہے؟ ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ و شبابہا۔ ابھی سمجھ نہیں آئی مگر نہ سبحان اللہ کہہ جاتے ہیں۔ ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ و شبابہا من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین یا علی لا تخبرہما۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر و عمر جنت کے ادھیڑ عمر لوگوں کے بھی سردار ہیں، ابو بکر و عمر جنت کے جوانوں کے بھی سردار ہیں، اور پہلوں کے بھی سردار ہیں، بعد والوں کے بھی سردار ہیں۔ حضور مولا علی شیر خدا کہتے ہیں مجھے سرکار نے فرمایا علی ان کو خبر نہ دینا۔ پھر کہو سبحان اللہ۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم کے مرتبے اتنے اونچے۔ اور پھر ایک مجھے اور حدیث یاد آتی، اگر اجازت ہو یہ بھی کھولوں ذرا۔ اس میں سرکار نے 4 یاروں کا اکٹھا ہی ذکر کر دیا، سنوں گے محبت سے، پھر میں لوٹ آؤں گا اسی مقام پر یہ حدیث سنا کے۔ یہ جامع ترمذی میں ہے، جلد دوم میں ہے، صفحہ نمبر 214 پہ، راوی اس کے خود حضرت علی ہیں۔ فقیر بھی کون سی حدیث ہے لادا جس میں راوی خود حضرت علی ہے؟ اس کا حدیث کا کیا فرمان ہے سرکار کا؟ 4 یاروں کا اکٹھا ذکر کیا سرکار نے۔ معلوم ہو 4 یار کا نعرہ یہ ہم نے نہیں لگایا فقیروں نے، یہ تو صحابہ کرام کے زمانے سے لگا آ رہا ہے۔ اور قاضی شریح ہے حضرت علی کے قاضی القضاء، حضور مولا علی شیر خدا کے زمانے خلافت میں جو قاضی تھے اور قاضی القضاء تھے، اس کا مطلب ہماری زبان میں ہوتا ہے چیف جسٹس۔ یہ قاضی شریح ہے، حضرت علی نے جس کو مقرر کیا، اور کتنے علم کا بندہ ہے، اور کتنا وہ انصاف پر چلنے والا بندہ ہے، اور کتنی بڑی بڑی گواہیوں پر نظریہ اسلام پیش کرنے والا بندہ ہے۔ کبھی قاضی شریح کی زندگی پڑھو، وہ کہتے ہیں میں 500 صحابہ سے ملا ہوں، 500 صحابہ کرام کو میں نے 4 یار کا نعرہ لگاتے سنا ہے۔ میں نے معلوم ہے یہ آج کا نعرہ نہیں، میں کو بندہ سمجھ بیٹھے بھئی آج لگایا ہم نے، یہ تو صحابہ کرام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ اور قاضی شریح کتنی ہستی ہے، حضرت علی نے خود ان کو مقرر کیا تھا قاضی القضاء۔ آپ کو معلوم ہے حضرت علی کتنے بڑے قاضی ہیں آپ؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے معاذ بن جبل کے ساتھ بھیجا ہے، یمن کا گورنر بنایا نا معاذ بن جبل کو، حضرت علی کو قاضی بنایا۔ تو خود حضور مولا علی شیر خدا عرض کرتے سرکار مجھے نہ بھیجو۔ سرکار نے فرمایا کیوں نہ بھیجے تجھے، تو باب مدینہ العلم ہے، تو دار الحکمہ ہے، باب دار الحکمت ہے، تجھے کیوں نہ بھیجے، تو علم کے اس شہر کا دروازہ ہے تو۔ حضرت علی شیر خدا نے عرض کیا سرکار یہ مجھے یہ فیصلہ کرنے میں ذرا تذبذب ہو جاتا ہے، میری رائے ثابت نہیں ہوتی، ثابت رائے نہیں مجھے ملتی، مجھے شک رہتا، ادھر ادھر ڈاواں ڈول رہتا ہوں، تو مجھے نہ بھیجو، جوان آدمی ہوں، کسی اور کو بھیجو۔ سرکار نے فرمایا بس یہ کوئی اور بھی مسئلہ ہے۔ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا صرف یہی مسئلہ ہے کہ یہ میں ثابت رائے کو نہیں پہنچتا، ذہن میں شک پڑا رہتا ہے۔ یہ شک بھی خوف خدا کی بنیاد پر ہوتا ہے، یہ شک بھی اللہ کے ساتھ قرب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ ایک بندے کو ایک احساس ہوتا ہے اپنی ذمہ داری۔ تو سرکار دو جہاں نے فرمایا آگے بلا کے حضرت علی سے فرمایا قریب آؤ نا، یہ شک ہم دور کرتے ہیں آپ کا، یہ ثابت رائے ہم دیتے ہیں آپ کو۔ حضرت علی شیر خدا کے سینے پہ ہاتھ مارا سرکار، پھر مارا سرکار، فرمایا جا اب نہیں ہو سکتا ہے، اب جو بھی فیصلہ کرے گا وہ صحیح ہوگا۔ حضرت علی شیر خدا کے فیصلے یا رسول اللہ، یہ میں قاضی شریح کی آپ کو بات سنا دوں، بڑی دلچسپ ہے، آپ کو یاد رہ جائے۔ حضور مولا علی شیر خدا نے آپ قاضی مقرر کیا، کتنا بڑا بندہ ہے جس کو حضرت علی نے فرمایا تو قاضی ہے ہمارا، فیصلے کرے گا، چیف جسٹس ہے تو حضرت علی شیر خدا نے خود اپنی زرہ ایک یہودی کے پاس رکھی تھی، تو بعد میں کچھ عرصہ گزر گیا، حضرت علی شیر خدا نے ایک دن گزرتے ہوئے دیکھ لی اسے، تو آپ نے مطالبہ کیا، مکر گیا وہ۔ حضور مولا علی شیر خدا نے
خود امیر المومنین تھے مسلمانوں کا، دیکھو میرا حال کیا ہے. آپ نے اپنے قاضی کی عدالت میں دعویٰ دائر کر دی، فرمایا ہماری ذرہ ہے دیتا نہیں دلواؤ. تو قاضی شرح نے بلا لیا. تو یہ حدیث پڑھی سرکار کی، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. اس پر فیصلہ ہوتا ہے، یہ ہے بنیاد اس کی کہ جو دعویٰ کرتا ہے دلیل دینا اس کے ذمے. حضرت علی شیر خدا سے فرماتے دعویٰ کیا ہے آپ نے، دلیل لاؤ کیا ہے، کوئی گواہی ہو تو پیش کرو. حضرت علی شیر خدا نے فرمایا ہاں ہمارے پاس گواہی ہے. تو حضرت قاضی شرح نے فرمایا لاؤ. کس کو لائے؟ امام حسن کو. کون جانے امام حسن کا مرتبہ کتنا. خدا کی قسم کبھی کسی سنی بندے سے سن امام حسن کیا مرتبہ ہے، کیا شان رکھتے ہیں امام حسن. خود نبی اکرم نے جس پہ ناز کیا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام علی مقام کے ساتھ ساتھ جس کو کندھوں پہ سوار کیا ہے وہ ہے امام حسن مجتبی رضی اللہ. جس کے لیے سجدے لمبے کیے ہیں مصطفیٰ نے وہ امام حسن. سبحان اللہ. اور ہمارے اعلیٰ حضرت کا تو یہ نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں امام حسن مجتبی وہ ہستی ہے کہ قطبیت کبریٰ کا مرتبہ صحابہ کے بعد جس کو سب سے پہلے ملا ہے اور پھر اسی کی نسل میں رہا ہے قیامت تک، وہ امام حسن ہے. یہ مسئلے بڑے سننے والے ہیں تاکہ آپ کی تربیت ہو اور آپ کو نظریہ اہل سنت مکمل طور پہ معلوم ہو. آج کل جو جگہ جگہ پہ بندوں نے جال پھینکے ہوئے ہیں، بندوں کا عقیدہ بگاڑے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی عقیدہ کوئی شے ہی نہیں. مولویوں سے جھگڑنے لگ جاتے ہیں، کبھی ناراض ہو جاتے ہیں، کوئی مولوی تقریر کر بیٹھے بیچارہ، آپ ناراض ہو کے منہ پھیر جاتے ہیں یہ بڑی سختی کرتا ہے. وہ سختی اس لیے کرتا ہے کہ آپ کا عقیدہ خراب ہو رہا ہے. اور اگر عقیدے خراب والا بندہ ساری عمر نمازیں پڑھے ایک بھی نہیں قبول. یہ عقیدہ بنیاد ہے، پھر اس کے بعد یہ اعمال ہے بندے کی. اس لیے عقیدہ اہل سنت کا ہے، صرف اہل سنت کا عقیدہ چوڑا ہوتا ہے. اور یہ نظریہ سب سے پہلے اہل سنت کا نام دینے والا بھی خود حضرت علی شیر خدا. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں نظریہ اہل سنت کو چھوڑو گے تو من شذ فی النار، یہ سرکار کا فرمان ہے. اور سرکار کا فرمان ہے ید اللہ علی الجماعہ، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے. جماعت کو چھوڑنے والا، نظریہ اہل سنت سے عدول کرنے والا بندہ جہنمی ہو جائے گا. میں جو بات عرض کر رہا تھا حضرات آپ سے، امام حسن کو پیش کیا تو حضرت قاضی شرح نے فرمایا یہ کون ہے جس کو گواہی کے لیے لائے ہو؟ وہ کہتے یہ حسن ہے. فرمایا حسن ہے تو ہے کون؟ آپ کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ حضور مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میرا بیٹا ہے. آگے سے قاضی شرح کا فرمان سنو، فرماتے باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہوتی، لے جاؤ. حضرت علی شیر خدا نے واپس کیا، ساتھ فرمایا یہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، اس کی گواہی بھی نہیں لیتے ہو، یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے. قاضی شرح نے کہا یہ عدالت کا مسئلہ ہے، یہ قانون مصطفیٰ ہے، لے جاؤ، اس کو نہیں قبول ہو سکتی گواہی. حضرت علی خود امیر المومنین تھے، کوئی سختی نہیں فرمائی، آپ پیچھے کر لیے. فرمایا ایک اور بھی ہے گواہی ہمارے پاس. سبحان اللہ کہو نہ سمجھ. وہ کہتے لاؤ اس کو بھی پیش کرو. حضور مولا علی شیر خدا اور کو لائے. وہ کون تھا؟ آپ کا غلام حضرت کمبر. اس کو پیش کیا تو قاضی شرح نے پوچھا تو کون ہے بھائی؟ وہ کہتے جی کمبر ہوں. کہتے حضرت علی سے کیا رشتہ ہے؟ کہتے جی وہ میرے آقا ہے، میں غلام ہوں. تو کہتے پھر چلا جا. کہتے کیوں؟ کہتے تم غلاموں کی گواہی مالکوں کے حق میں قبول نہیں ہوتی، لے جا، چل تو بھی جا. دونوں ہی گواہ فارغ کر دیے. اپنا مقرر کردہ قاضی باب مدینۃ العلم کا قاضی شرح کا فیصلہ دیکھو کتنا جرأت مند بندہ ہے. حضرت علی شیر خدا نے فرمایا بس اس کے بعد میرے پاس کوئی گواہ نہیں، ذرا نہیں ملتی نہ ملے، چھوڑ جانے دئیے، ہم فیصلہ اٹھا لیتے. جب حضرت علی شیر خدا پیچھے ہٹے نا، یہودی نے یہ منظر دیکھا، مجھے ضرورت نہیں پانی، اب آپ توجہ رکھیں. وہ یہودی جس نے یہ منظر دیکھا، بھائی حکومت ان کی، ملک ان کا، امیر قاضی دعویٰ اٹھا کے لے کے جا رہے، آگے بڑھا دیرا پھینک کے کہتے پہلے کلمہ پڑھاؤ. ایسے لوگوں تو مسلمان، یہ مرتبہ ہے تمہارا. یہ ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ ہے قاضی شرح جو گواہی دیتے کہتے 500 صحابہ کو 4 یار کا نعرہ لگاتے دیکھا ہے، 4 یار کا ہی ذکر کرتے دیکھے ہیں میں.
تو میں حدیث سنا رہا تھا آپ کی دلچسپی کے لیے، ورنہ میرا مضمون وہی ہے جو میں سنانا چاہتا ہوں۔ کام کاج کرنے والے حضرات بھی بیٹھے دیکھتا ہوں، آنکھوں میں نیندوں کا خمار بھی دیکھ رہا ہوں میں آپ زیادہ آپ پہ سما خراشی نہیں کرنا چاہتا، یہ واقعہ سنا کے اپنے اصل موضوع پہ آتا ہوں۔ یہ 4 یار کی حدیث حضرت علی نے روایت کی ہے، سنو حضرت علی کیا کہتے سرکار نے فرمایا رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ وحملنی الی دار الحجرہ واتک بلالا من مالہ، رحم اللہ عمر یقول الحق ان کان مرا ترکہ الحق ومالہ صدیق، رحم اللہ عثمان تستحیہ الملائکہ، رحم اللہ علی اللہم ادر الحق ماہو حیث دار۔ اب اجازت دو ترجمہ بھی سناؤں سادہ سا۔ سرکار نے فرمایا اللہ ابو بکر پہ رحم کرے، اس نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی۔ سبحان اللہ کی آواز سے کہہ رہے ہیں، اوروں نے بھی بیٹیاں تو دی ہیں نا، کیونکہ سرکار کی ایک بیوی تو ہے نہیں۔ آپ کو معلوم ہے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی تعداد 4 پر بھی بس نہیں ہوئی۔ رب الجلال نے سرکار کو کتنی اجازت دی؟ کوئی پابندی نہیں، مصطفیٰ ساری پابندیاں اٹھائی ہے رب۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں حضرت عمر کی بیٹی بھی، حضرت حفصہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام حبیبہ بھی ہے۔ غور کرو نا، تو یہ حدیث میں سرکار کا فرمان ہے قیامت کے دن سارے رشتے ناتے ٹوٹیں گے لیکن میرے نسب کا رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا، اور ساتھ فرمایا میرے نسب کا بھی نہیں ٹوٹے گا، میرے سسرال کا بھی نہیں ٹوٹے گا۔ یہ مسئلے سمجھنے والے ہیں، میرے نسب کا بھی نہیں ٹوٹ سکتا، میرے سسرالیوں کا بھی نہیں ٹوٹے گا۔ یہ امیر معاویہ سرکار کے سسرال کا بھائی ہے، سرکار کا برادر نسبت، ابو سفیان سرکار کے سسر کا اس میں گرامی۔ قیامت کے دن جہاں اوروں کو آوازیں پڑے گی ابو سفیان بھی سرکار کا سسر بن کے کھڑا کرے، یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر بیٹی ان کی ام حبیبہ، حضرت ابو سفیان مکے سے گئے تھے مدینہ چل گئے، کتنا لمبا سفر ہے، کوئی ان کا دوست نہیں تھا وہاں پہ، سب نے ان کو پیچھے کر دیا تھا، اپنی بیٹی کے پاس گئے تھے میری سفارش کر اپنے سر کے تاج سے۔ تو جب بیٹھنے لگے تھے نا بستر پہ، سنو بیٹی نے کیا قربان کیا۔ باپ آیا ہے کتنے 270 میل دور سے، مکہ المکرمہ سے، سب نے دروازے بند کیے ابو سفیان پہ، بیٹی کے گھر گیا، اپنی بیٹی حقیقی، جا کے کہتا ہے میری بھی سفارش کر اپنے سر کے تاج محمد عربی سے، صلح کرنے آئے۔ اب بیٹھنے لگے، چارپائی پڑی تھی، بیٹھنے لگے، ابو سفیان ابھی بیٹھنے کا ارادہ ہی کر رہے تھے، بیٹی نے فرمایا اٹھ یہاں سے۔ کہتے تو میری بیٹی ہے، میں تیرا باپ ہوں۔ وہ کہتے تو باپ ہے، میں بیٹی ہوں، کوئی شک نہیں، لیکن یہ بستر مصطفیٰ کا ہے، یعنی تو بیٹھ سکتا ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا بستر۔ لیکن کیا وجہ ہے بے سرکار نے سب کو چھوڑ کے ابو بکر کا ذکر کیا؟ کبھی غور کرو نا باتوں پہ۔ سرکار کے در رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ وحملنی الی دار الحجرہ، اللہ ابو بکر پہ رحم کرے، اس نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی۔ اللہ ابو بکر پہ رحم کرے، اس نے ہجرت کی رات مجھے اپنے کندھوں پہ سوار کیا۔ مفتی احمد یار خان گجراتی کہتے ہجرت کی رات ابو بکر نے سرکار کو کتنا سفر طے کروایا کندھوں پہ اٹھا کے۔ یہ نور العرفان اٹھا کے دیکھو، کہتے پورے 11 میل، ابھی نہیں میں سمجھا سکتا، ابو بکر صدیق 11 میل تک مصطفیٰ کے قدموں کو سینے سے لگا کے چلتا رہا ہے۔ ابھی دن کو بات ہو رہی تھی ہماری، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ صفا مربع پہ دوڑی، اپنے کام کی غرض سے قدم لگے ان کے پتھروں پہ، ریت کے ذروں پہ، کنکریوں پہ، خاک پر۔ قرآن مجید میں رب نے کہہ دیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا و مروہ دونوں پہاڑیاں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کیوں؟ حضرت حاجرہ کے قدم لگے، ہم کہتے پتھروں پہ قدم لگے حاجرہ کے، تو یہ اللہ کی نشانیاں بنے۔ مصطفیٰ کے قدم لگے ابو بکر کے سینے پر، تو وہ نشانی بنے۔ 11 میل تک مصطفیٰ کا سینہ چومتا جا رہا ہے۔ یہ مرتبہ دیا ہے رب نے میرا ہجرت کی رات صدیق اکبر۔ اور پھر ہجرت کی رات میں وہ ابو بکر صدیق سرکار سے پیار کتنا کرتا تھا۔ یہ میر عبد الواحد بلگرامی نے
सबा सनाबिल में लिखा है। कहते जब सरकार दो जहां ने हिजरत का इरादा किया ना, सुनो जरा क्या मर्तबा है। कहते अभी घर से बाहर निकले, सरकार दरवाजा खोला, हुजूर मौला अली शेर खुदा को अंदर लटाया सरकार ने, मालूम है ना आपको, अमानते दी, फरमाया मक्का वालों को मानते दे के आ जाना मेरे पीछे, मैं जा रहा हूं। दिल में इरादा था अबू बकर के घर जाऊंगा। ये कभी उठाया ये किताब सबा सनाबिल, मीर अब्दुल वाहिद बिल गरामी कहते दरवाजा खोला ना सरकार ने, देखते कि अबू बकर सिद्दीक सामने खड़ा हाथ बांध। कोई क्या जाने पीरी मुरीदी क्या शय हो। सरकार को जहां खुद ताज्जुब किया, फरमाया मुझे तो रब ने हुक्म दिया जिब्राइल के जरिए से, वो मेरे सिवा किसी को मिला नहीं, मैंने एक को बताया वो अंदर है, अली शेर खुदा, किसी दूसरे को पता नहीं, तुझे कौन बता गया? झूम जाओ ना जरा सुभान अल्लाह कहो, तुझे कौन बता गया है? मैं तू उठ खड़ा हुआ है, मेरे दरवाजे पे आ गया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते सरकार 2 साल बीत गए, वो रात याद करो जब कहा था आपने अल्लाह अपने बंदे को हुक्म देगा, न बंदा बताया न वक्त बताया, सिर्फ ये कहा रब हुक्म देगा अपने बंदे को, रब का वो बंदा हिजरत का हुक्म पाकर अपने दोस्तों में से एक का इंतखाब करेगा, उसको लेके चल पड़ेगा। अबू बकर सिद्दीक कहते सरकार वो रात गई, आज की रात गई आई, हर रात तेरे दरवाजे पे गुजारता हूं। ये अबू बकर सिद्दीक, ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। और फिर गारे सौर में अबू बकर सिद्दीक ने रखा सरकार को कितने दिन? 3 दिन 3 रातें। आपको समझ नहीं आई? 3 दिन 3 रातें। सुभान अल्लाह। बोला दवा से कह सुभान अल्लाह। ये सिलसिला आलिया नक्शबंदी है ना, इसमें हुजूर इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल फसानी शेख अहमद फारूकी सरहंदी, जिसके बारे में इकबाल कहता है गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, अल्लाह ने किया जिसको बर वक्त खबरदार, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबान, जिसके नफ्से गर्म से है गर्मी हरार, जिसके बारे में उनके पीर व मुर्शिद कहते, हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला कहते शेख अहमद आफ्ताबन कि मिसले मा हजार हाथ गान ओ दामने ऊ गुमशुद। कहते ये शेख अहमद किसी सितारे का नाम नहीं है, ये तो सूरज है, मेरे जैसे हजारों सितारे इसके दामन के अंदर गुम हुए बैठे। ये मुझे फसानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीर है ख्वाजा बाकी बिल्ला। ख्वाजा बाकी बिल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गुलाम था, नाम भाई, रोटियां पकाता था। उससे राजी हो गए थे एक रात को, क्योंकि एक रात आधी रात के वक्त मेहमान आ गए और कोई बंदा था नहीं, बड़े आपके खास मेहमान थे। दिल में सोचते थे कोई खाना पका के खिला दे। नान भाई आपकी तबीयत से वाकफ था, फौरन खाना पकाया सामने रख दिया। पीर राजी हो गया नान भाई से, रोटी पकाने वाले खूब बात, इसको अरबी जुबान में कहते। उससे राजी हो बुला लिए, बुला के फरमाते मांग क्या मांगता, तलब करके आप मांगता। अब वो उनका गुलाम हो तो क्या मांगे, मुरब्बे मांग ले, दुनिया की हुकूमत मांग ले, अमेरिका में आना मांग ले, कारोबार मांग ले, वो है उनका मुरीद। आगे से क्या कहते, कहते देने पे आ ही गए हो तो फिर मुझे ही बाकी बिल्ला बना दो, तुझसे मांगू मैं तुझी को कि सब कुछ मिल जाए। 100 सवालों से यही एक सवाल अच्छा है। हजरत बाकी बिल्ला ने जवाब में फरमाया मैं बना सकता हूँ, लेकिन तेरी बस की बात नहीं, क्योंकि क्यों तू बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाकी बिल्ला के सीने पे जो रब की अनवार व तजल्लियात का नजूल होता है, उसको बाकी बिल्ला बर्दाश्त कर सकता है, कोई और नहीं। तू मर जाएगा, तू जिंदा नहीं रह सकता। आगे से उसने कहा मैं मरूं या रह जाऊं, ये नजारा करना चाहता हूं एक बार। ये सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के फजाइल में किताबों में ये बात लिखी। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला फिर जब उसकी बात पे उसने इसरार किया, फरमाया आ जा, फिर ले आए अंदर। एक रात रखा उसको, एक रात रख के तजल्ली डाली ना, उस पर तवज्जो डाली। एक रात रखकर तवज्जो डाल के दरवाजा खोला ना सुबह के वक्त, अब उसको भी बाकी बिल्ला बना दिया। जो बंदा आके देखता है जाहिर भी बदल गया, बातन भी बदल गया, कोई पहचान ही नहीं सकता असल कौन है और ये बना कौन है। सिर्फ इतना पता चलता है जो असल है उसके हवास कायम है, जो बनाया गया है नान भाई से बाकी बिल्ला बनाया उसके हवास सलामत नहीं।
چند دن زندہ رہا، انتقال ہو گیا اس کا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت باقی باللہ ایک رات رکھ کے توجہ ڈالے تو نان بھائی کو باقی باللہ بنا دے تو محمد عربی غار سور میں ابو بکر کو ایک رات نہیں 3 رات تک تجلے ڈال کے دیتا رہا ہے۔ پھر کیا بدلہ ہوگا ابو بکر صدیق، کیا مرتبہ دیا ہوگا ابو بکر صدیق کو؟ یہ پڑھو پھر ابو بکر صدیق کو کیا مرتبہ دے دیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بات اور لمبی نہیں کرنا چاہتا، اگلا حصہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا فَاتَكَ بِلَالًا مِن مَالِهِ، اللہ ابو بکر پہ رحم کرے، اس نے اپنا مال دے کر بلال کو خرید کر آزاد کیا۔ تو بلال کو کیا سمجھ دو بھئی ایسے ہی مال سے خریدا گیا ہے؟ ابھی چند دن پہلے میں تقریر سن رہا تھا ان کی، جو کہتے جی ابو بکر صدیق یہ معاملہ تھا وہ معاملہ تھا، وہ کہتے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نے حضرت زید بن علی، امام زین العابدین کے بیٹے کا نام ہے، حضرت امام باقر کے بھائی ہیں، کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے زمانے میں 1500 درہم بھیجا ان کو نذرانہ، اور آگے کہتے ہیں اس زمانے میں 3 درہموں کی گائے ملتی تھی، 3 درہموں کی گائے ملتی تھی۔ تو میں سوچ رہا تھا بھئی امام اعظم ابو حنیفہ نذرانہ دے 1500 درہم، تو تم کہو وہ 3 درہموں کی گائے ملتی تھی، اتنا نذرانہ دیا۔ کبھی ابو بکر کی زندگی بھی پڑھ، اس سے جو 150 سال پہلے کی بات ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے جب اسلام قبول کیا تھا، ان ابا بکر یوم اسلم وله 40,000 دینار ما انفقہ علی رسول اللہ، جس دن اسلام قبول کیا 40,000 دینار، اور دینار میں درہم ایسے ہوتا ہے جیسے روپے میں پیسہ ہوتا ہے، جیسے آپ کے ڈالر کے اندر آگے وہ کیا سینٹ ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر اس وقت 40,000 دینار مصطفیٰ کے قدموں میں ڈال کے کہا سرکار یہ پیسہ بھی آپ کا ہے، ابو بکر بھی آپ کا ہے۔ تو بلال کو خریدا کتنے پیسے دیے؟ اعلیٰ حضرت کا فتاویٰ رضویہ اٹھا لو، کہتے ہیں جب سرکار خریدنے گئے تھے نا حضرت بلال کو، حضرت صدیق اکبر امیہ بن خلف سے جا کے کہا یہ سیاہ فام غلام خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اس کو کرے گا کیا خرید کے؟ غبی ہے، کلذین ہے، بے عقل ہے، رحم کی اپیل کا سلیقہ بھی نہیں جانتا، تو خریدنے آ گیا۔ فرمایا یہ باتیں چھوڑ، میں خریدنا چاہتا ہوں، بول کیا لے گا؟ حضرت صدیق اکبر کا غلام تھا جس کا نام تھا نستاس۔ نستاس 10,000 دینار کا مالک تھا، 10,000 دینار کا مالک تھا نستاس۔ 20 لونڈیاں غلام اپنے دامن میں آگے رکھتا تھا۔ کبھی فتاویٰ رضویہ علماء اٹھا کے دیکھیں، میں آپ سے درخواست کروں گا یہ بات۔ اور آگے لکھا ہے سینکڑوں بیڑے، سینکڑوں گائے، سینکڑوں اونٹ، سینکڑوں بکریاں آگے وہ نستاس اپنے دامن میں رکھتا تھا۔ گورے چٹے رنگ کا بندہ، انتہائی بڑا کاریگر، پلک جھپکنے میں بڑا بڑا کام کر کے پیسے کما کے لے جائے۔ 10,000 دینار اس کے دامن میں، 20 غلام آگے اس کے، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں بھیڑیں بکریاں۔ اس نے کہا اس کے بدلے میں یہ دے۔ صدیق اکبر مسکرا کے فرماتے بس یہ کچھ اور بھی، بس یہ کچھ اور بھی۔ وہ حیران تھا بھئی اتنا دے کے پھر کہتے کچھ اور بھی، کچھ نہیں بولا۔ صدیق اکبر نے آگے حضرت بلال حبشی کی کلائی پکڑی، پکڑ کے مسکرا کر وجد کے اندر جانے لگے نا، ابھی 2 قدم چلے تھے، پیچھے سے امیہ بن خلف نے تانا دیا، کہتے مال پرکھنے، یہ الفاظ توجہ سے سننا، کہتے مال پرکھنے اور قیمت لگانے میں پورے عرب میں تیرا ثانی کوئی نہیں۔ سودے کرتے رہتے ہو نا بھئی، یہ کہ بندہ بڑا شریف ہے لیکن لوگ لوٹ کے لے جاتے ہیں، ہوتا ہے ایسا کہ نہیں؟ بندہ بہت اچھا ہے لیکن لوگ لے جاتے ہیں، جی سودا کرتا ہے بھئی، داڑھی سے مونچھیں بڑھ جاتی ہے پنجابی میں کہتے ہیں، بھئی لوگ لے جاتے، خرچہ اتنا کر بیٹھتا ہے، جس جگہ جاتا ہے لوٹ کے لے جاتے۔ وہ کہتے ہیں صدیق اکبر سے، کہتے مال پرکھنے اور قیمت لگانے میں پورے عرب میں تیرا ثانی کوئی نہیں۔ تو مال بھی پرکھ سکتا ہے، قیمت بھی لگا سکتا ہے، لیکن آج بلال کی خریداری میں تو مجھ سے مات کھا گیا۔ سادی شرازی رحمت اللہ علیہ کی ایک بات مجھے یاد آتی، کوئی بندہ ان سے آیا پوچھنے، کہتے بتاؤ جی عقل مند کسے کہتے ہیں؟ آپ فرماتے عقل مند اس کو کہتے ہیں جو کسی کو دھوکہ نہ دے۔ وہ پوچھ کے چلا گیا، تو ابھی 2 قدم چلا، آپ نے آواز دے کے فرمایا بھئی صرف عقل مند ہی پوچھا ہے، دانش مند بھی پوچھا ہے؟ اس نے کہا مجھے تو اتنا ہی پتا تھا۔ فرمایا آؤ دانش مند بھی بتا دے تجھے۔ اس نے کہا بتاؤ۔ فرمایا عقل مند وہ جو کسی کو دھوکہ نہ دے،
دانشمند وہ ہے جس کو کوئی دھوکہ دے نہ سکے. اس لیے ہم آپ سے عرض کرتے ہیں یہ دھوکے نہ کھاؤ. یہ طارق جمیل لوٹ کے لے جاتا ہے. آپ بڑے آ جاتے ہیں آپ کو اس کے جھانسے میں آ جاتے ہیں. ابھی اس کا نیٹ پہ بیان پڑھو, اس نے یہ اعلان کر دیا ہے گنبد خضرا ہم مٹائیں گے. اس نے کہا کچھ دیر کے لیے رک گئے ہیں فتنہ سمجھتے ہیں, لیکن جب ہمارا بس چلا مٹا دیں گے گنبد خضرا, جس کو تم عاشق رسول کہتے ہو. جاؤ نیٹ پہ ابھی ڈال کے دیکھو, یہ اس کی تقریر آئی پڑی تو کسی نے اگر سنی ہو, نہیں سنی تو آج ہی سنو. اس لیے میں کہتا ہوں یہ دھوکہ کھانا دیتے تو نہیں ہو, دھوکہ کھانا بھی چھوڑ دو. صدیق اکبر سے وہ کہتا تھا کہ تو مال پرکھ سکتا ہے, قیمت لگا سکتا ہے, لیکن بلال کی خریداری میں تو مات کھا گیا. صدیق اکبر پلٹ کے مسکرا کے فرمایا کس وجہ سے؟ کہتے اتنا غبی ہے جو غلام تو لے کے گیا ہے, اتنا بے عقل ہے, اتنا کند ذہن ہے. میں نے سخت سے سخت سزا اس کو دی ہے, اس کے اوپر لاٹھیاں برسائی, اس کے اوپر تازیانے برسائے, کئی من وزن کی پتھر کی سیل رکھی ہے, اس کے جسم کی چربی پگھلی ہے, ریت ٹھنڈی ہوئی ہے, کولے ٹھنڈے ہوئے, پھر بھی رحم کی اپیل کا سلیقہ نہیں آتا. صدیق اکبر مسکرا کے فرماتے ذرا بتانا کہتا کیا ہے, یہ راز تو بتانا کیا کہتا ہے. آگے سے وہ کہتا ہے جب بھی مارا ہے یہی کہتا ہے تو میرا جسم خریدا دل نہیں. جسم کا کام ہے تو حکم دے میں مانوں, اگر میں نہ مانوں تو لائق تعبیر ہوں. رہ گیا دل, یہ کل بھی مصطفیٰ کا تھا, آج بھی مصطفیٰ کا ہے. صدیق اکبر کہتے ہیں یہی تو مصیبت ہے, جسے تو عیب سمجھتا ہے وہی تو خوبی ہے. میں تو شرمندہ ہوں کہ سونے کے مول لے کے جا رہا ہوں, میرے بس میں ہوتا دونوں جہان اس کی قیمت میں لگا. حضرت ابو بکر کے بارے میں سرکار نے فرمایا, پھر عمر کے بارے میں فرمایا اللہ عمر پہ رحم کرے, ہمیشہ سچ بولتا ہے. ہمیشہ سچ بولتا ہے, اور سچ بول کے اس کی یہ حالت ہو گئی دوست تھوڑے رہ گئے. معلوم ہے عمر کی دوستی سے جو گھبراتے ہیں سچ سے گھبرا گئے. آگے فرمایا اللہ عثمان پہ رحم کرے, فرشتے اس سے حیا کرتے. عثمان غنی ذو النورین, دو نوروں والا. غور کرو, ذو النورین. جو لوگ سرکار کو نور نہیں مانتے, عثمان غنی کی بات آئے تو ممبر پہ بیٹھ کے تو عثمان ذو النورین. میں نے کہا کیا مطلب, کہتے دو نوروں والا. میں نے کہا سرکار نور ہے کوئی نہیں, یہ دو نور والا کدھر سے ہو گئے؟ کہتے دو بیٹیاں جو آئی ہیں. میں نے کہا پر اپنی عقل کا ماتم کر, ہمارے ہاں تو جائز نہیں کہ بیٹیاں آ جائے عثمان دو نوروں والا ہو جائے, جائز ہے. جہاں سے نور کا چشمہ پھوٹا ہے, ہمارے آن حضرت نے مبارکباد دے کے کہا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور ہو مبارک ذو النورین, تجھ کو جوڑا نور کا. اسی جا کے کہہ کہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور. یہ تینوں کے لیے سرکار نے ان کے وصف بیان کیا. حضرت علی کی باری آئی, سرکار کیا کہتے اللہم ادر الحق معہو حیث دار, اللہ علی پہ رحم کرے. حضرت علی کا وصف نہیں بیان کیا, کیا دعا مانگی؟ سنو حضرت علی کے بارے میں نظریہ کیا اہل سنت کا ہے. اہل سنت سچے سنی لوگ کیا کہتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا اللہ علی پہ رحم کرے. آگے دعا مانگی اللہم ادر الحق معہو حیث دار, اے اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی ہو. یہ نہیں فرمایا سرکار نے مولا علی کو ادھر پھیر جدھر حق ہو. حالانکہ دعا مانگتے اہدنا الصراط المستقیم, میں بھی مانگتا ہوں, آپ بھی مانگتے ہیں, ولی بھی مانگتے ہیں, صحابہ بھی مانگتے ہیں, نبی بھی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھا, دکھایا ہے تو چلا, چلایا ہے تو قائم رکھ. یہ اپنے اپنے مدارس سے دعا ہے نا. کوئی نبیوں کا یہ معنی نہیں ہوتا جو ہمارا معنی ہوتا ہے. اگر چلایا ہے تو قائم رکھ, قائم رکھا ہے تو اور اونچا درجہ دے, اور اونچا دے, اور اونچا دے. حضرت علی کی باری آئی, سرکار نے یہ نہیں فرمایا مولا حق کو ادھر پھیر, علی کو ادھر پھیر جدھر حق ہے, علی کو حق پہ قائم رکھ. نہیں, سرکار نے فرمایا مولا حق کو ادھر لگا جدھر علی جائے. اسی لیے ہم کہتے ہیں علی حق کا امام, اسی لیے ہم کہتے ہیں حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ. تمہیں بات آگے بڑھ گئی تھوڑی سی, 4 یاروں کے لیے سنا دی میں نے آپ کو. وہ بات
صحیح بخاری سے جلد اول سے صفحہ 137 سے. نہیں میں وہ حدیث سنا رہا ہوں, مجھے یاد کروانے کی ضرورت نہیں, فقیر کو یاد ہے. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں بھائی نیند آئی پڑی ہے. حضرات بہت لمبی بات نہیں ہونی چاہیے, تھوڑی بات سنا کے ختم کرتا ہوں, لیکن مضمون تھوڑا سا مجھے سنانے دو. حضرت عباس, انس بن مالک کہتے ہیں فاروق اعظم سے عرض کیا دعا مانگو, کہتے عباس کو بلاؤ. غور ہے نا, خود فاروق اعظم کا اپنا مرتبہ اونچا ہے. یہ حدیثیں سنا کے سمجھا چکا ہوں. صدیق اکبر کے بعد فاروق اعظم, فاروق اعظم کے بعد پھر حضرت عثمان غنی, حضرت عثمان غنی کے بعد پھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ. یہ ترتیب ہے, یہ افضلیت کا مقام ہے اہل سنت میں, یہ نظریہ ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو اس کا خلاف کرے وہ سنی نہیں کہلا سکتا ہے, وہ بدعتی ہے, وہ رافضی ہے, وہ شیعہ ہے. اعلیٰ حضرت کے فتوے دیگر اور بزرگوں کے سب کے فتوے اس پر ہیں. تو حضرت عباس آئے, فاروق اعظم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, کیا کہتے اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا, اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے وسیلے ڈالتے تھے. معلوم ہے ایک مرتبہ نہیں ڈالا, کہو سبحان اللہ. جب بھی مصیبت آتی تیرے نبی کا وسیلہ پیش کرتے, جب قید سالی ہوتی وسیلہ پیش کرتے تیرے نبی کا, تو بارش نازل کرتا. آج ہمارے درمیان تیرے نبی کا چچا ہے, اس کا وسیلہ ڈالتے ہیں, بارش نازل کرتا. یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کا مرتبہ اتنا اونچا. اور حضرت عبداللہ بن عباس سے ملاقات ہوئی, کس کی؟ حضرت کعب کی. کتاب کا نام جامع ترمذی, صفحہ نمبر اس کا 471, لکھنے والا امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورت بن موسیٰ بن دہاق ترمذی شافعی سنی. اور حضرت عباس بن عبد المطلب کے بیٹے اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس. کہتے ملاقات ہوئی کس سے؟ حضرت کعب مشہور صحابی رسول ہے, کہتے عرفات کے میدان میں جہاں پہ حج ہوتا ہے, حج کا رکن اعظم جہاں ادا ہوتا ہے. کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کوئی بات پوچھی میں نے, آگے سے انہوں نے حضرت کعب نے نعرہ لگایا, تکبیر کا نعرہ زور سے. کہتے اتنا زور لگایا نعرے میں کہ پورے پہاڑ گونج پڑے. اس کے بعد انہوں نے میری طرف توجہ ہی نہیں کی, چھوڑ دیا مجھ کو, یعنی مجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ میں سوال کا جواب سمجھ سکوں گا. کہتے میں آگے بڑھ گیا, میں نے کہا جناب میں سرکار کے چچا کا بیٹا ہوں, میں سرکار کے خاندان کا بندہ, آنا بنو ہاشم, مجھ پر زکوٰۃ حرام ہے, میں اہل بیت کا بندہ ہوں, مجھے اس طرح نہیں چھوڑ سکتے, مجھے بتاؤ اس سوال کا جواب کیا ہے. آپ بھی کوئی سبحان اللہ تو کہو نا آگے سے, یعنی اتنا نازک سوال ہے. کہتے میں اہلیت رکھتا ہوں سمجھنے کی, مجھے سمجھاؤ کیا مسئلہ ہے. کہتے جب میں نے اصرار کیا پھر حضرت کعب بولے تو کیا کہتے؟ کہتے تیرے سوال کا جواب یہ ہے, سن, ان اللہ قسم رؤیتہ و کلامہ بین محمد و موسیٰ وکلم اللہ موسیٰ مرتین ورآہ محمد مرتین. کہتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم کیا ہے اپنی رؤیت کو, اپنے دیکھنے کو, اپنے کلام کو حضرت موسیٰ کے درمیان اور ہمارے آقا محمد عربی کے درمیان. حضرت موسیٰ نے رب سے کلام کیا ہے 2 مرتبہ, ہمارے آقا نے معراج کی رات اپنے رب کو دیکھا ہے 2 مرتبہ. سبحان اللہ. معلوم ہو کہ معراج کی رات سرکار نے اپنے رب کے جلووں کے نظارے کیے ہیں. ابھی میرے پاس حدیثیں اور بڑی پڑی ہیں اسی مضمون پر, لیکن ایک بات چھوٹی سی درمیان میں سناؤں آپ کو. یہ حدیث میں قاضی ایاد مالکی نے شفا میں لکھا ہے, حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے رب ذوالجلال سے عرض کیا نا, قرآن مجید میں فرمایا رب آرنی, مولا مجھے دکھا, میں دیکھنا چاہتا ہوں تجھ کو. جواب میں رب نے فرمایا لن ترانی, تو نہیں دیکھ سکتا. لیکن ساتھ ہی فرمایا تو نبی ہے, رسول ہے, تیری دعا رد نہیں کرتے, وسیلہ بناتے ہیں کسی چیز کو. وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. تو اس پہاڑ کی جانب نظر کر, ہم اس پہاڑ پہ تجلی کر دیتے ہیں, اگر یہ پہاڑ قائم رہ گیا فَسَوْفَ تَرَانِي. علماء سے پوچھو, یہ سوفا, یسین, یہ یقد, یہ فعل مضارع کی علامتیں, فعل کی علامتیں. یہ مضارع کے اوپر سوف آئے, اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا
मुस्तकबिल करीब के अंदर तू भी देख लेगा मुझको। रब्बुल जलाल ने फरमाया पहाड़ पे नजर करते तजल्ली मुनक्कस होकर तुझ पे आएगी, इधर तजल्ली डालते मुनक्कस होकर तुझ पे पड़ेगी। अगर तू बर्दाश्त कर गया, पहाड़ बर्दाश्त कर गया, फिर तू भी देखेगा। कुरान क्या कहता, फलम्मा तजल्ला रब्बहू लिल जबल जअलहू दक्कम व खर्रा मूसा साइका। रब्बुल जलाल ने जब तजल्ली फरमाई ना पहाड़ पे, पहाड़ रेजा रेजा हो गया, मुनक्कस होकर तजल्ली मूसा अलैहिस्सलाम पे पड़ी, बेहोश होकर गिर पड़े। फलम्मा अफाका, फिर जब होश में आया फाका हुआ, क्या कहते, सुबहानका, मौला तू पाक है, मैं अपने नजरिए से तौबा करता हूं। अब सवाल ये पैदा होता है, कहते मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा ना, ये कादी इयाद मालकी ने शिफा में लिखा है, कहते रब ने जो तजल्ली फरमाई कितनी थी, एक सुई के नाके का करोड़वां हिस्सा, सुई के नाके का करोड़वां हिस्सा तजल्ली मुनक्कस होकर मूसा अलैहिस्सलाम पे पड़ी, बेहोश हो गए। मोहम्मद अरबी की आंख का हाल क्या है? कुरान में रब कहते मादा कल बसर व मा तगा, ऐसे देखा जैसे देखने का हक होता है। और मूसा अलैहिस्सलाम को सुई के नाके का करोड़वां हिस्सा, वो भी मुनक्कस होकर पड़ी थी। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम की नजर की तेजी का हाल क्या था? कादी इयाद मालकी किताब शिफा में लिखते हैं, कहते 30 मील के फासले पर स्याह चूंटी सफेद पत्थर पे पड़ी हुई, स्याह रात के अंदर 30 मील के फासले पे होती, हजरत मूसा देख लेते थे। ये जाके सुनो बात मेरी, ये मेराज में क्या मिला है सरकार को, बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। 30 मील के फासले पर स्याह रंग की चूंटी सफेद पत्थर पे चलती हो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अंधेरी स्याह रात में 30 मील के फासले पर चूंटी देखते थे। हजरत मूसा ये देखें तो मोहम्मद अरबी जो मादागल बसर व मा तगा का कजला पहन के आए, उनकी आंख की नजर का हाल फिर क्या हुआ? एक हदीस, 2-3 हदीसें और मेरे ज़हन में अभी हैं इस मजमून पर। एक मजमू ज़वाइद से है, एक मुस्तदरक हाकिम से जिल्द अव्वल सफा नंबर 65 से है, और मैं एक सुनाना चाहता हूं आपको। ये सारी हदीसें अलग रख के बस बात खत्म करें। ये जामे तिरमिज़ी में बयान किसका है? सरकार का अपना। बुलंद आवाज से आखिरी मर्तबा सुभान अल्लाह। ये जामे तिरमिज़ी की रवायत, सरकार आप कहते, सुनो हदीस पूरी, हदीस सुना के मैं बात खत्म करूंगा। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते, कहते रईतु रब्बी अज़्ज़ व जल्ला बिअहसन सूरतिन क़ाल या मुहम्मद फीमा यख्तसिमुल मलाउल आला क़ुल्तु ला अदरी क़ालहा सलासन क़ाल फवदा कफ़्फ़हु बैन कतिफ़य्या फवजदतु बर्द अनामिलिही बैन सदय्या फ़अलिमतु मा फ़िस समावाति वल अर्द फतजल्ला ली कुल्लु शैइन व अरफ़्तु। सरकार कहते मैंने मेराज की रात अपने रब को बेहतरीन सूरत में देखा। ये बयान सरकार का अपना। सरकार फरमाते जब मुझे मेराज हाजिर हुआ ना रब की बारगाह, रब ने मुझसे पूछा महबूब बोल ये फरिश्ते क्यों झगड़ते? सरकार ने जवाब में क्या कहा, कुल तो ला अदरी, मौला जब तक तू न बताए मैं कैसे जान सकता। और बहुत से उलमा ने ये बात लिखी है, कहते सरकार जब मेराज की रात गए थे, 4 फरिश्ते जिब्राइल अमीन, हजरत मेकाइल, हजरत इसराफील, हजरत इजराइल, चारों मिलकर रब की बारगाह में गए। अर्ज किया मौला 4000 साल बीत गए, हम कुछ सवालों के हाल तलाश करते नहीं मिलते, जवाब दे हमको। जवाब में रब ने फरमाया फरिश्तों ना घबराओ, सारी कायनात के मसाइल हल करने वाला आज जमीन से उठ के आसमानों पे आ रहा है, सवाल तुम कर लेना, जवाब मेरा नबी अता फरमाएगा। और मैं चारों ने सवाल किए जाते जाते, उसके बाद सरकार जवाब दे के गए, फिर रब ने फरमाया बोल क्यों झगड़ते हैं? सरकार ने अपने इल्म की नफी कर दी, फरमाया मौला तू देगा तो आएगा मुझको। सुभान अल्लाह कहो। और उनमें से एक सवाल मैं सुनाता हूं आपको, आजकल ये सबक होगा। ये हजरत जिब्राइल अमीन ने सरकार से पूछा, जब गए ना मेराज किया, फरिश्ते हाजिर हुए,
پوچھا سرکار یہ ہم حیران ہوتے ہیں 4000 سالوں سے اس مسئلے میں الجھے ہوئے کہ بندوں کے گناہ پہاڑوں کی مثل ہوتے ہیں، بڑا بندہ برا ہوتا ہے پہاڑوں کی طرح گناہ ہوتا ہے، زمین بھر جاتی، آسمان بھر جاتے بندے سے، لیکن دیکھتے دیکھتے بندے کے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں، نیکیوں میں بدل جاتے ہیں، بندہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اس کی ایک نہیں 3 وجہ۔ فرشتے عرض کرتے ہیں سرکار وہ کیا ہے؟ سنو کیا وجہ ہیں جن سے بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، پلے باندھ لے آپ بھی۔ سرکار نے 3 وجہ بتائیں۔ پہلی فرمایا تطعم الطعام، دوسری بات فرمائی افش السلام، تیسری بات فرمائی والصلاۃ باللیل والناس نیام۔ اب میں آپ سے نہیں کہوں گا بھائی سبحان اللہ کہو کیونکہ تھک گئے۔ سرکار نے فرمایا پہلی وجہ یہ ہے وہ لوگوں کو کھانا کھلاتا، اس کا دسترخوان وسیع ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے سرکار سے پوچھا کہ ای الاسلام خیر، آقا بتائیے سب سے بہتر اسلام کس کا ہے؟ سرکار نے فرمایا اس کا جس میں 2 خوبیاں ہوں۔ فرمایا پوچھا گیا کون کون سی؟ فرمایا تطعم الطعام وافش السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو اس کو بھی کھانا کھلائے، پہچانتا ہو نہ پہچانتا ہو پھر بھی سلام کرے اس کو۔ اور ایک حدیث میں سرکار کا فرمان ہے تیرا تبسم کا فی وجہ اخی کا لکا صدقہ، تیرا تیرے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرا دینا تیرے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے گا۔ خالی مسلمان بھائی کو دیکھ کر خوش ہو جانا اس سے بھی بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں سرکار نے فرمایا جس بندے کے ہاں اتنے بڑے گناہ 3 خوبیاں رکھے سارے گناہ معاف، بندہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ پوچھا کہ کون کون سی؟ فرمایا دسترخوان وسیع کرے، پہچانتا ہو تب بھی کھانا کھلائے، نہ پہچانتا ہو پھر بھی لوگوں کو بلا کے لائے۔ ایک مرتبہ تو آؤ نا میرے گھر سے 2 لقمے کھا جاؤ، میرے گھر میں بھی برکت ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہتے میں کھلاتا ہوں بلکہ کہتے تیرے کھانے سے برکت ہوگی ہمارے کھانے میں۔ تو کہتے دوسری بات یہ ہے سلام کرنے میں پہل کرتا ہے۔ ہمیں کیا تعلیم دیتے ہمارے گھر والے؟ ہمارے گھروں میں کہتے پہل نہیں کرنی اسلام میں، وہ چھوٹا ہے تو بڑا ہے۔ سرکار فرماتے پہل کر سلام میں، تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تیسری بات فرمائی والصلاۃ باللیل والناس نیام، تیسری خوبی یہ ہے زمانہ سو جائے، زمانہ سوتا چھوڑے اٹھ کر رب کی عبادت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اس کے اندر یہ 3 خوبیاں اس کے گناہ پہاڑوں کی مثل ہو تب بھی معاف ہو جائیں گے۔ ادھر سرکار نے جواب دیا، ادھر رب نے فرمایا تصدیق کے طور پہ صدق عبدی، جبرائیل جو میرے بندے نے کہا یہی سچ ہے۔ ادھر جواب دے کے گئے، ادھر گئے تو رب نے پوچھا کیوں جھگڑتے ہیں؟ سرکار فرماتے مولا تو نہ بتائے میں کیسے جان سکتا؟ یہ نفی کی سرکار نے اپنے علم کی معراج کی رات۔ حضور فرماتے 3 مرتبہ رب نے پوچھا، تینوں مرتبہ میں نے کہا مولا تو نہ بتائے میں نہیں جان سکتا۔ اسی لیے ہمارا نظریہ ہے سرکار کو جو کچھ آتا ہے، جو کچھ پہچانتے ہیں، جو کچھ امت کو عطا کرتے سارے کا سارا اللہ کی عطا سے کرتے ہیں۔ حضور فرماتے جب 3 مرتبہ میں نے کہا مولا تو نہ بتائے میں نہیں جان سکتا، پھر رب کی قدرت سے، رب ذوالجلال کی قدرت کا ایک ہاتھ نمودار ہوا۔ یہ چونکہ یہ الفاظ کا معنی بنتا ہے وگرنہ ہمارے ہاتھوں کی مثل نہیں کوئی ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے، اس کے رسول کو معلوم ہے۔ یہ چونکہ عبارت عربی میں سے آئی کتفیہ، حضور فرماتے وہ ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا گیا۔ مثال نہ سمجھنا بھائی میں ہاتھ کو ادھر کر رہا ہوں آگے پیچھے، کیونکہ اللہ کے لیے مثال دیں تو یہ کفر ہے۔ کون؟ سبحان اللہ کو اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتے اوپر رہتا ہے، یہ دن رات یہ ٹی وی میں سنتے رہتے ہو تقریر ان کی، اوپر رہتا ہے، کفر ہے یہ۔ اللہ کو اوپر کھڑا کر دینا وہ کفر ہے، سیدھا سیدھا بالکل۔ کوئی سمجھ مقرر کرے ادھر رہتا ہے ادھر رہتا ہے ادھر رہتا ہے، یہ کفر ہے سارا۔ سمجھ اللہ کا معاملہ کوئی اور ہے، وہ تیری عقل میں نہیں آ سکتا، تیری عقل چھوٹی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اہل سنت کا نظریہ ہے اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ اسماء میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں۔ وہ واجب الوجود ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہی رہنے والا ہے۔ کائنات کی تخلیق اس اکیلے نے فرمائی ہے۔ کائنات کی ہر شے اپنے ہونے میں، اپنے رہنے میں، اپنی سانس کی ڈوری قائم رکھنے میں
ہر لمحہ ہر گھڑی اس کی محتاج ہے، اور وہ ہر لمحہ ہر شے سے بے نیاز ہے۔ فزکس پڑھتے رہتے ہو تم، معلوم ہے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کیا ہے؟ ایک ہی جملے میں بتاؤں، حرکت سے پاک، سکون سے پاک۔ اچھا غور کرو، حرکت ہو تو پھر سکون نہیں ہوتا، سکون ہو تو پھر حرکت نہیں ہوتی۔ تو اللہ کی شان کیا ہے؟ حرکت سے پاک، سکون سے بھی پاک، تو کیا سمجھ میں آئے گا؟ اسی لیے ہمارے علماء کے تفکروا فی آلاء اللہ ولا تفکروا فی اللہ، اللہ کی نعمتوں میں غور کر، اللہ کی ذات میں غور نہ کر، یہ تیرے مسئلے کے بات نہیں ہے۔ وہ حرکت سے پاک ہے، سکون سے پاک ہے، فوق سے پاک ہے، تحت سے پاک ہے، شمال سے پاک ہے، جنوب سے پاک ہے، تصورات میں آنے سے پاک ہے۔ ہماری عقلیں چھوٹی ہیں، نہیں گر سکتی ہیں اس کا معاملہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ پیارے نبی فرماتے اس نے تجلی فرمائی، ہاتھ نمودار ہوا، اس ہاتھ کا فیض کیا تھا؟ برد اناملہ بین ثدییہ، حضور فرماتے اس ہاتھ کی انگلیوں کی ٹھنڈک میرے سینے میں آئی، اس کا فیض کیا تھا؟ فعلمت ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی کائنات میں جو کچھ تھا میں نے جان لیا۔ اور فرمایا صرف جانا نہیں تھا، فتجلی لی کل شیء وعرفتہ، میرے مرتبے کا حال یہ تھا، رب کا کرم اتنا تھا کہ میں نے ہر چیز کو جانا بھی تھا، ہر چیز کو پہچانا بھی تھا۔ معلوم آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات رب ذوالجلال کے جلووں کے نظارے بھی کر آئے تھے، اور اس کا فیض یہ تھا کہ کائنات کی ہر شے کا علم بھی لے کے آئے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مسئلہ حل کرنے کی کوشش بڑی کی گئی ہے، وقت بھی بڑا لیا گیا ہے، لیکن حل پھر نہیں ہوا، کیونکہ وقت نے اور میری اپنی بساط نے اتنا ساتھ نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پہ اپنا رحم و کرم فرمائے۔ یہ مسجد ہے، آپ کو معلوم ہے، عظیم الشان عالی شان مسجد ہے۔ اس کا پروگرام جو بنایا گیا اس دھرتی پر اور اس جگہ پر، جو حضرات نے خون پسینے کی کمائی سے اس کو سینچا، اہل سنت کو یہ مرکز مہیا کیا کہ ہم جیسے خدام یہاں پہ حاضر ہوتے ہیں، اور نظریہ اہل سنت کے فروغ کے لیے گفتگو کی جاتی ہے، اس پر تقریریں عام کی جاتی ہیں۔ تو اب مجھے کہا نہیں گیا اس مسئلے پر، لیکن اس مسجد کے لیے ضرورت ہے بڑے مسائل کی، اور اس کے اندر آپ کو معلوم ہے سب سے افضل شے دینے کے لیے وہ مال ہے، جس کی سرکار نے خود بھی اپیلیں کی ہے کئی مرتبہ۔ جب صدیق اکبر سارا گھر اٹھا کے لائے تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15,000 مجاہدین کا سامان اکیلے ہی لے کے آ گئے۔ تو یہ مسجد آپ کے خون پسینے کی کمائی سے بنے، مارد وجود میں آئے، اس کا نظام چلے، یہ ہماری خوش قسمتی کا سبب ہے۔ اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس میں مکمل طور پہ ان کے ساتھی بنیں، ان کے دست و بازو بنیں، بھٹا صاحب کے، حاجی احمد صاحب کے، دیگر حضرات جتنے بھی اس کے اندر کام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی جب بھی اپیل ہو اس پہ لبیک کہنا چاہیے۔